لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز حاضرین، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، خاکسار کو سیدنا حضرت اقدس المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد فرمودہ اس جلیل القدر خطاب کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے جو آج سے ٹھیک 100 سال قبل اسلام کی حقانیت و صداقت کے اظہار کے لیے آپ نے لندن کے امپیریل انسٹیٹیوٹ میں ہزاروں دانشوروں کے روبرو ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطاب کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف اس موقع پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا ہی طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں، لیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت ہیں آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید تھے اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا۔ سو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ 376 377، بحوالہ تذکرہ، صفحہ 48۔ اس رویا کی صداقت اس طرح ظاہر ہوئی کہ شروع 1924 میں انگلستان کے شہر ویمبلے میں نمائش کے سلسلہ میں سوشلسٹ لیڈر سر ولیم ہیرے نے یہ تجویز کی کہ اس عالمی نمائش کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی کانفرنس بھی رکھی جائے جس میں برطانوی مملکت میں جو مختلف مذاہب کے نمائندگان ہیں ان کو دعوت دی جائے کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہو کر اپنے اپنے مذہب کے اصولوں پر روشنی ڈالیں۔ کانفرنس کا مقام امپیریل انسٹیٹیوٹ لندن مقرر کیا گیا اور 22 ستمبر 1924 سے 3 اکتوبر 1924 تک کی تاریخیں اس کے لیے تجویز کی گئیں۔ مقررین میں ہندو مت، اسلام، بدھزم، پارسی مذہب، چینی مذہب، سکھزم، تصوف، برہمو سماج، آریہ سماج، کنفیوشسزم کو دعوت دی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کانفرنس کے منتظمین کی طرف سے دعوت نامہ ملا تو آپ نے اس کو تبلیغ اسلام کے لیے
ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے دعاؤں اور مشورے کے ساتھ لندن جانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور کے اس دورہ کے نتیجہ میں اور ارشاد فرمودہ لیکچر کے ذریعہ جہاں اسلام کی وسیع تبلیغ کا آغاز ہوا، وہیں حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یورپ میں موجود احمدیہ مشنوں اور یورپ میں دعوت اسلام کے منصوبوں کے حوالہ سے ایک وسیع منصوبہ کی بھی تشکیل دی۔ حضور اقدس رضی اللہ عنہ نے اس کانفرنس کے حوالہ سے بعض خوابیں بھی دیکھیں جن کا اس موقع پر تذکرہ ضروری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویا میں دیکھا کہ آپ لندن میں ہیں اور ایک جلسہ میں شامل ہیں۔ مسٹر لائیڈ جارج سابق برطانوی وزیر اعظم اس جلسہ میں تقریر کر رہے ہیں کہ یکدم ان کی حالت بدل گئی اور انہوں نے دہشت زدہ ہو کر کہا کہ مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ مرزا محمود احمد امام جماعت احمدیہ کی فوجیں عیسائی لشکر کو دباتی چلی آ رہی ہیں اور مسیحی لشکر شکست کھا رہا ہے۔ دوسری خواب جو کانفرنس کی تحریک سے 2-3 ماہ پہلے کی تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں انگلستان کے ساحل سمندر پر کھڑا ہوں، جس طرح کہ کوئی شخص تازہ وارد ہوتا ہے، اور فرمایا کہ میرا لباس میں نے دیکھا کہ جنگی ہے، میں ایک جرنیل کی حیثیت میں ہوں۔ اس وقت میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور اس میں مجھے فتح ہوئی ہے، اور میں اس کے بعد میدان کو ایک مدبر جرنیل کی طرح اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اب مجھے اس فتح سے زیادہ فائدہ کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک آواز آئی، ولیم دا کانکرر، یعنی ولیم اولو العزم فاتح۔ ان خوابوں سے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی رویا سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دورہ انگلستان اور آپ کا لیکچر نہ صرف کامیابی سے ہمکنار ہوگا بلکہ دیگر مذاہب کے مقابلہ پر اس کو عظیم الشان فتح بھی حاصل ہوگی۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا لیکچر اسلامی اصول کی فلسفی جو 1896 میں پڑھا گیا تھا، اور اللہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس کے غالب رہنے اور بالا رہنے کے متعلق خبر دی تھی، پہلے سے بتا دیا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لیکچر بعنوان احمدیت یعنی حقیقی اسلام لکھنا شروع کیا۔ یہ مضمون حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 مئی 1924 کو لکھنا شروع کیا اور صرف 13 دن میں 6 جون 1924 کو مکمل کیا، اور پھر کانفرنس میں اس کا خلاصہ جو خود حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ترتیب دیا تھا 23 دسمبر کو پڑھا گیا، جو حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزی میں پڑھ کر سنایا۔ اس عظیم الشان مضمون کے متعلق بین الاقوامی دانشوروں نے کیا آراء پیش کیں، انشاءاللہ اس حوالہ سے تقریر کے آخر میں عرض کروں گا۔ سر دست یہ عرض کرتا ہوں کہ انگلستان کا سفر نہایت دعاؤں اور گریہ وزاری کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 جولائی 1924 کو شروع فرمایا۔ سفر سے قبل آپ رضی اللہ عنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے، اور پھر 12 جولائی کو صبح 8 بجے بیت الدعا میں ایک لمبی دعا کرائی اور اپنی والدہ محترمہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا سے دیر تک معانقہ فرمایا، اور پھر موجود الوقت احباب سے جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے الوداع کہنے کے لیے 2 رویا قطار میں کھڑے تھے مصافحہ فرمایا۔ بعد ملاقات آپ رضی اللہ عنہ اس مبارک سفر کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور رضی اللہ عنہ ریل سے ممبئی پہنچے اور بمبئی سے بدریہ بحری جہاز عدن کے لیے روانہ ہوئے۔ عدن سے پورٹ سعید اور پھر قاہرہ اور دمشق سے بیت المقدس سے شام اور پھر لندن پہنچے۔ حضور اقدس کے دمشق ورود مسعود سے یہ پیشگوئی بھی نہایت شان سے پوری ہوئی کہ یسافر المسیح الموعود او خلیفۃ من خلفائہ الی ارض دمشق، کہ مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ارض دمشق کا سفر کرے گا۔
حمامت البشرا صفحہ 37 طبع اول۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس سفر کے ذریعہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور رویا بھی پوری ہوئی۔ لندن میں حضور رضی اللہ عنہ نے کئی ہفتے قیام فرمایا اور اس اثناء میں وہاں تبلیغ اسلام کے حوالہ سے بہت سے منصوبے پیش فرمائے، اور برطانوی پریس میں حضور رضی اللہ عنہ کی آمد، آپ کی شخصیت کا اور آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام کو یورپ میں پھیلانے کے عزم کا ایک وسیع چرچا ہوا، اور بعض متعصب کیتھولک اخبارات نے لکھا کہ یہ عیسائیت کے خلاف ایک سازش ہے، اور بعض نے لکھا کہ برطانیہ میں آنے والے کسی لارڈ کو بھی اتنی کوریج نہیں دی جاتی جتنے امام جماعت احمدیہ کو دی گئی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسی اثناء میں افغانستان میں جماعت احمدیہ کے ایک نوجوان مبلغ حضرت نعمت اللہ خان صاحب کو احمدی مبلغ ہونے کے جرم میں دھوکہ سے گرفتار کر کے سنسار کر دیا گیا۔ اس شہادت کے نتیجہ میں بھی اخبارات اور ریڈیو میں حضور اقدس کی آمد اور جماعت احمدیہ کا وسیع چرچا ہوا اور ایک وسیع تبلیغ کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران حضور رضی اللہ عنہ نے برطانیہ کی پہلی مسجد فضل کا سنگ بنیاد 19 اکتوبر 1924 کو رکھا۔ اس کے بنیادی پتھر پر یہ عبارت درج کرائی: میں مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی امام جماعت احمدیہ، جس کا مرکز قادیان پنجاب ہندوستان ہے، خدا کے رضا کے حصول کے لیے اور اس غرض کے لیے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر انگلستان میں بلند ہو اور انگلستان کے لوگ اس برکت سے حصہ پائیں جو ہمیں ملی ہے، آج 20 ربیع الاول 1343 ہجری بمطابق 19 اکتوبر 1924 کو اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس مسجد کو نیکی، تقوی، انصاف اور محبت کے پھیلانے کا مرکز بنا دے، اور یہ جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مسیح موعود نبی اللہ اور بروز و نائب محمد علیہ السلام کی نورانی کرنوں کو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں پھیلانے کے لیے روحانی سورج کا کام دے۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی یہ دعا اور یہ خواہش جو کہ ایک عظیم الشان پیشگوئی کا رنگ رکھتی تھی، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اور یہ خواہش جو کہ ایک عظیم الشان پیشگوئی کا رنگ رکھتی تھی، من و ان پوری ہوئی، اور مسجد فضل جہاں سے MTA کی نشریات کا آغاز ہوا، اس کے ذریعہ اسلام کی نورانی کرنیں آج پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، 23 ستمبر 1924 کو ویمبلے کانفرنس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا مضمون بعنوان احمدیت یعنی حقیقی اسلام انگریزی میں پڑھا گیا، جو حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے نہایت فصیح انداز میں پڑھ کر سنایا، جس کی دل جمی سامعین میں شروع سے آخر تک رہی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کے کان میں فرمایا: آپ مضمون پڑھیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سامعین کرام، اب خاکسار اس مضمون کا خلاصہ کسی قدر اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے جو یہ مضمون بیان فرمایا اس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا: آخری زمانہ میں ہر ایک مذہب کے پیشوا نے ایک آنے والے نبی کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو مسلمانوں کے لیے امام مہدی اور عیسائیوں کے لیے مسیح ہیں، آپ دراصل وہی موعود نبی ہیں جن کی پوری دنیا منتظر ہے، اور آپ نے ہی قرآن مجید کی صحیح تعلیم کو اور اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ پھر فرمایا مذہب کی بڑی غرضیں 4 ہیں۔ اول یہ کہ وہ انسان کو اس کے پیدا کرنے والے کے متعلق علم دے، یعنی اس کے پیدا کرنے اور اس کے وجود میں لانے والے کے متعلق ان کو صحیح عقائد بتائے، تاکہ وہ اس خزانہ قوت و طاقت سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائیں۔
آگے فرمایا کہ وہ جو طاقت ہے، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، اس خدا کی ذات اور صفات کے متعلق اصل حقیقت بتائے۔ یہ بھی مذہب کی ایک غرض ہے۔ آگے فرمایا اور یہ بھی بتائے کہ بندے کو خدا سے کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ نیز فرمایا کہ یہ بھی مذہب کا کام ہے کہ وہ یہ بتائے کن اعمال سے بندہ اس تعلق کا اظہار کرے، یا یہ کہ بندہ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ سے ملنے کا راستہ بتائے اور اس غرض کو اسی دنیا میں پورا کر کے دکھائے، تاکہ انسان خدا تعالیٰ کے متعلق ظنی علم سے گزر کر یقین کے درجہ تک پہنچ سکے۔ آگے فرمایا دوسرا مقصد مذہب کا یہ ہے کہ وہ انسان کو کامل اخلاقی تعلیم دے۔ پہلا تو یہ فرمایا کہ اس کے پیدا کرنے والے اور اس کی ذات اور صفات اور ان اعمال اور ان طریقوں کے متعلق بتایا کہ جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ دوسرا مقصد مذہب کا یہ ہے کہ وہ انسان کو کامل اخلاقی تعلیم دے۔ اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے بھی مندرجہ ذیل 7 امور کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ان میں وہ 7 امور یہ ہیں۔ فرمایا اخلاق میں فرماتا ہے جو صحیح مذہب ہے وہ یہ بتائے گا کہ اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کیا ہیں۔ نمبر 2 اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق کیا ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اخلاق حسنہ کے کیا مدارج ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق کے کیا مدارج ہیں۔ نمبر 5 کسی امر کو بدی اور کسی کو نیکی کیوں قرار دیا جائے۔ نمبر 6 وہ ذرائع کیا ہیں جن کی مدد سے انسان اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کو اختیار کر سکتا ہے۔ نمبر 7 وہ ذرائع کیا ہیں جن کی مدد سے انسان برے اخلاق سے بچ سکتا ہے۔ اخلاق حسنہ کے بیان میں ان 7 امور کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے، بغیر اس کے یہ مقصد ہرگز پورا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا تیسرا مقصد مذہب کا بنی نوع انسان کی تمدنی ضروریات کا حل کرنا ہے، یعنی سیولائزیشن جسے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے انسان کو مدنی پیدا کیا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے ایسے اصول اور قواعد تجویز فرمائے جن کے ذریعے سے دنیا میں امن اور امان قائم ہو اور ہر ایک طبقہ اور فرقہ کے لوگ اپنے حقوق کے اندر رہیں اور کوئی کسی کے حق کو دانستہ یعنی جان بوجھ کر یا بغیر جان بوجھے لا علمی میں دبا نہ سکے۔ اگر غور کیا جائے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے سوسائٹی کے حقوق کو دوسری کوئی ہستی بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ دوسرے تمام لوگ اپنے ذاتی فوائد کی وجہ سے اس وسعت نظر سے محروم ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے ضروری ہے۔ پس ان قواعد کا بیان کرنا جو تمدن یا سیولائزیشن کے متعلق ہیں اور انسان کے لیے بمنزلہ اساس کے ہیں، مذہب کے اہم فرائض میں سے ہے، اور جو مذہب اس مقصد کو پورا نہیں کرتا وہ ہرگز مذہب کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ مندرجہ ذیل امور پر روشنی ڈالنا مذہب کا فرض ہے، یعنی سیولائزیشن کے حوالے سے کیا فرائض ہیں ایک مذہب کے۔ نمبر 1 امور خانہ داری یعنی گھریلو جو امور ہیں انسان کے اہل و عیال کے حوالے سے، یعنی رشتہ داروں کے تعلقات اور ان کے باہمی حقوق پر روشنی ڈالنا، کیونکہ یہ تمدن انسانی کا پہلا حصہ ہے۔ نمبر 2 ملکی اور سیاسی حقوق پر روشنی ڈالنا کہ کس احسن طریق پر ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 آقا اور ملازم یعنی مالک اور نوکر یا مالداروں اور غریبوں کے تعلقات پر روشنی ڈالنا۔ نمبر 4 اس سلوک پر روشنی ڈالنا جو ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے یا ایک بادشاہت کے لوگوں کو دوسری بادشاہت کے لوگوں سے کرنا چاہیے۔ یہ تمدن کے حوالے سے مذہب کا فرض۔
آگے فرمایا چوتھا مقصد مذہب کا انسان کے انجام کو بیان کرنا ہے، یعنی یہ بتانا کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا، اس سے کیا سلوک ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مندرجہ ذیل امور کا بیان کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کیا موت کے بعد انسان کے لیے کوئی بقا ہے؟ اگر ہے تو کس رنگ میں؟ نمبر 2، اگر کوئی بقا ہے تو کیا اس بقا کے ساتھ تکلیف یا خوشی کا کوئی سلسلہ وابستہ ہے؟ نمبر 3، آیا مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے بدی سے نیکی کی طرف جانے کا کوئی راستہ کھلا ہے؟ اگر ہے تو کس طرح؟ مذکورہ بالا 4 مقاصد کے متعلق کسی مذہب کی تعلیم معلوم کر کے ہی اس کے دعویٰ کے متعلق صحیح نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، اور حضور انور نے فرمایا کہ میں ان مقاصد کے متعلق احمدیت کی تعلیم کو اس امید اور یقین کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ انصاف سے اس پر غور فرمائیں گے تو آپ پر ثابت ہو جائے گا کہ اگر ان 4 مقاصد کو کوئی مذہب پورا کرتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔ ان 4 مقاصد کے ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس عظیم الشان تاثیر کا ذکر فرمایا جو اس تعلیم پر عمل کرنے والوں کے دل و دماغ اور اخلاق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خیالات موجودہ کا آئینہ نہ تھے، بلکہ زمانہ کی رو اور اس کے میلان کے بالکل خلاف تعلیم لے کر آئے تھے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس زمانہ میں خیالات کی رو جہالت کی طرف مائل ہے۔ خیالات کی رو وہ جہالت کی طرف مائل ہے، ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کوئی گہرا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو آزادی ملنی چاہیے۔ چنانچہ تمام جدید اور قدیم مذاہب اپنے آپ کو اس رو کے مطابق بنا رہے ہیں اور عبادات کی حقیقت کو بدل کر یا اس میں کمی کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری رو اس زمانہ میں یہ چل رہی ہے کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ تمدنی بنیاد جو پچھلے کئی 100 سال میں دنیا میں قائم ہوئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، نہ اس لیے کہ تمدن اعلیٰ اور اکمل ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں اور اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نئے اور پرانے سب مذاہب اپنی تعلیمات کو اس تمدن کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ سود، پردہ، کثرت ازدواج، ایسے تمام امور کے متعلق تمام مذاہب اپنی پوزیشن کو صاف کرنے کی فکر میں ہیں اور اپنی تعلیم کو رائج الوقت تمدنی خیالات کے مطابق بنا رہے ہیں، مگر برخلاف تمام لوگوں کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تعلیم کی بنیاد خالص مذہب اسلام پر رکھی اور رائج الوقت خیالات پر ان کی بنیاد نہیں رکھی۔ پس آپ حقیقی معنوں میں مصلح تھے، نہ کہ زمانہ کے منہ میں نئے کی مانند کہ جو کچھ وہ بجانا چاہتا تھا آپ علیہ السلام نے اس کو بلند آواز سے کہہ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے زمانہ کی دونوں موجوں کا مقابلہ کیا، مذہبی آزادی کا بھی اور تمدنی غلامی کا بھی۔ آپ علیہ السلام نے نہ تو عبادات میں کمی کی نہ ان کو اڑایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اسلام کے قدیم حکم کی طرف دنیا کو توجہ دلائی اور عبادات کی حقیقت کو لوگوں پر ظاہر کیا اور ان کے دلوں میں عبادت کا سچا جوش پیدا کر کے خدا تعالیٰ سے ان کے تعلق کو مضبوط کیا۔ تمدنی غلامی سے بھی آپ علیہ السلام نے لوگوں کو چھڑایا اور اس بھیڑ چال کی غلطی ان پر ظاہر کی جس میں وہ مبتلا تھے، اور اسلامی تمدنی تعلیم کی خوبی کو ظاہر کیا، سود کی برائی کو ظاہر کیا، پردہ کی خوبی کو واضح کیا، کثرت ازدواج کی ضرورت کو ثابت کیا، طلاق کی اہمیت کو بیان کیا۔ غرض وہ مسائل جن کے متعلق لوگ زمانہ کی رو کو دیکھ کر بول نہیں سکتے تھے، ان کے متعلق علی اعلان اسلامی تعلیم کو آپ نے پیش کیا اور زمانہ کے خیالات کی پرواہ نہیں کی۔ اس موقع پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد حضرت عبدالرحمن صاحب شہید کی المناک شہادتوں کا اور دنیا بھر کے احمدیوں کی قربانیوں کا ایمان افروز ذکر فرمایا اور فرمایا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مذہبی دیوانگی پیدا نہیں کی اور نہ مذہب کو اپنی ذات کی محبت کے گرد لپیٹ کر لوگوں کی توجہ کو ایک ہی نقطہ پر جمع کر دیا ہے، جیسا کہ ان لوگوں کا قاعدہ ہے جو باقی نیک خصلتوں کو نظر انداز کر کے صرف قربانی اور ایثار کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ نے ہر ایک چیز کو اس کے مرتبہ کے مطابق پیش کیا اور انسانی عقل کو ہر ممکن طریق سے زندہ رکھنے کی بلکہ ترقی دینے کی کوشش کی، مگر باوجود اس کے آپ کی جماعت میں یہ مادہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال خدا تعالیٰ کے راستہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کی مثال صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی اس نسبت قرآن کریم فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے بعض نے اپنے ارادہ کو پورا کر لیا اور خدا کی راہ میں جان دے دی ہے، اور بعض اس وقت کے منتظر ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ احمدیوں میں پیدا ہونے والے نیک اثرات کا ذکر کرتے ہوئے حضور رضی اللہ عنہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ احمدی افراد اپنے لباس و اطوار میں دوسرے لوگوں سے جدا نہیں ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم نے ان پر کچھ ایسا اثر کیا ہے کہ باوجود لباس وغیرہ میں تغیر نہ ہونے کے عام طور پر لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کے وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کے ذریعہ سے وہ دوسروں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان کی زبانوں کا گالیوں اور فحش باتوں سے پاک ہونا، ان کا دوسروں کی خاطر تکلیف اٹھانا اور ایثار سے کام لینا، ان کا دھوکے اور فریب سے بچنا، یہ ان کو ہر مجلس میں ممتاز کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور وہ آدمی بھی جو احمدی کیریکٹر سے واقف ہو لیکن ایک احمدی کا ذاتی واقف نہ ہو، اسے ریل یا جلسہ یا دوسری اجتماع کی جگہوں میں پہچان لیتا ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی بھی کہیں نظر آئے تو اس کی عقل تیز، فرماتے ہیں جاہل سے جاہل احمدی بھی کہیں نظر آئے تو اس کی عقل تیز اور اس کی بحث کی قابلیت غیر معمولی نظر آئے گی۔ احمدیوں میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کو جائز قیود سے آزاد کرنے کا بھی خاص خیال پایا جاتا ہے، مگر باوجود اس کے وہ مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، ان میں مذہبی رواداری، مگر باوجود اس کے وہ دوسرے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، بات کرنے سے مراد کسی کی دل آزاری کرنا، ان میں مذہبی رواداری تمام اقوام سے زیادہ ہے۔ ایک عظیم الشان تبدیلی جو احمدی جماعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا کر دی، وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا احساس ہے۔ جو لوگ تربیت کے نیچے آ چکے ہیں وہ ماہوار 16واں حصہ دینی کاموں کے لیے بطور چندہ کے دیتے ہیں، اس کے علاوہ خاص چندوں میں بھی ان کو حصہ لینا پڑتا ہے۔ بعض تو اپنی آمدنیوں اور جائیداد کے 1/10 سے 1/3 حصے تک کی بھی قربانی دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم الشان روحانی معجزہ اور تاثیر کا اثر غیروں پر بلکہ دشمنان احمدیت پر بھی ہے۔ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ کہیں دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کر دیکھو۔ سامعین کرام، یہ عظیم الشان لیکچر جس نے سامعین کو 1 گھنٹہ تک ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا اور سب نے نہایت غور اور توجہ سے جس سے سنا، اس کے متعلق 20 دانشوروں نے اپنی آراء پیش کی، جن میں سے صرف ایک اس وقت کے اخبار مانچسٹر گارڈین سے پیش کرتا ہوں۔ اخبار نے کانفرنس کے اگلے روز یعنی 24 ستمبر 1924 کی اشاعت میں لکھا، اس کانفرنس میں ایک ہلچل ڈالنے والا واقعہ جو اس وقت ظاہر ہوا وہ آج پہر کو اسلام کے ایک نئے فرقہ کا ذکر تھا۔ نئے فرقہ کا لفظ ہم نے آسانی کے لیے اختیار کیا ہے، ورنہ یہ لوگ اس کو درست نہیں سمجھتے۔
اس فرقہ کی بنا اس کے قول کے بموجب آج سے 34 سال پہلے اس مسیح نے ڈالی جس کی پیشگوئی بائبل اور دوسری کتابوں میں ہے۔ اس سلسلہ کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سری الہام کے ماتحت اس سلسلہ کی بنیاد اس لیے رکھی ہے کہ وہ نوع انسان کو اسلام کے ذریعہ خدا تعالیٰ تک پہنچائے۔ ایک ہندوستان کے باشندے نے جو سفید دستار باندھے ہوئے اور جس کا چہرہ نورانی اور خوشکن ہے اور سیاہ داڑھی رکھتا ہے اور جس کا لقب ہز ہولینس خلیفۃ المسیح الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد یا اختصاراً کہیں تو خلیفۃ المسیح ہے، مندرجہ بالا تحدی اپنے مضمون میں پیش کی جس کا عنوان ہے اسلام میں احمدیہ تحریک۔ آپ کے ایک اور شاگرد نے جو سرخ رومی ٹوپی پہنے ہوئے تھے آپ کا پرچہ کمال خوبی کے ساتھ پڑھا۔ آپ نے اپنے مضمون کو جس میں زیادہ تر اسلام کی حمایت اور تائید تھی ایک پرجوش اپیل کے ساتھ ختم کیا جس میں انہوں نے حاضرین کو اس نئے مسیح اور اس نئی تعلیم کے قبول کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس پرچہ کے بعد جس قدر تحسین و خوشنودی کا چیئرز کے ذریعہ اظہار کیا گیا اس سے پہلے کسی پرچہ پر ایسا نہیں کیا گیا۔ ترجمہ بحوالہ الفضل 18 نومبر 1924۔ سیدنا حضرت اقدس مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے مارکہ آرا لیکچر احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے پس منظر اور اس کے اثرات کا ایمان افروز ذکر کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 8 اکتوبر 2024 میں فرمایا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو جب لنڈن ویمبلے کانفرنس میں شمولیت کی دعوت ملی تو جماعتی نمائندگان کی شورا بلائی گئی جس میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحیم صاحب رضی اللہ عنہ درد رضی اللہ عنہ نے تجویز کی کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خود وہاں جائیں بجائے اس کے کہ کسی نمائندہ کو بھیجا جائے اور چند رفقا بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ خود انگلستان تشریف لے جائیں گے، دمشق اور مصر وغیرہ کے دورے کرتے ہوئے یورپ پہنچیں گے اور اپنے ساتھ چند افراد کو لے جائیں گے جن میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ دونوں یعنی حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ یہاں اپنے خرچ پر آئے تھے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا خرچ خود اٹھایا تھا۔ بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور مصر سے ہوتے ہوئے اٹلی اور سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے راستے سے انگلستان پہنچے۔ 22 اگست 2024 کو یہاں پہنچے اور یہاں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ورود مسعود کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب پہلے سے دکھلایا گیا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے انگلستان کے ایک مقام پر اترے ہیں اور ایک لکڑی کے کندھے پر پاؤں رکھ کر ایک کامیاب جرنیل کی طرح چاروں طرف نظر کر رہے ہیں کہ آواز آئی ولیم دا کانکرر، گویا انگلستان کی روحانی فتح حضور کے ورود انگلستان کے ساتھ مقدر تھی جو اب ظہور میں آئی۔ اخبارات نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر اور انگلستان پہنچنے کو بڑا نمایاں طور پر شائع کیا اور آپ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ کر پھر لنڈن وکٹوریہ اسٹیشن پر اترے، یورپ سے پھر وہاں وکٹوریہ گئے، یہاں آپ رضی اللہ عنہ اترے، یہاں سے آپ اور آپ کی جماعت سینٹ پال کے عظیم الشان اور انگلستان کے سب سے بڑے گرجے کے سامنے پہنچی اور اس کے بعد اس کے سامنے ٹھہر کر آپ نے خدائے ذوالجلال سے اسلام اور توحید کی فتح کی دعا کی اور پھر آپ اپنے قافلے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حضرت اقدس مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکچر
اور مسجد فضل کے حوالہ سے اپنے مذکورہ خطبہ جمعہ میں مزید فرمایا کہ ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ اس تبلیغ کو، اس پیغام کو جو اسلام کا پیار اور محبت اور امن سے رہنے کا پیغام ہے، صلح اور آشتی کا پیغام ہے، دنیا کو بتائے اور آشنا کرے اور پھیلائے کہ یہی انسان کی بقا کا ضامن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، ورنہ آئندہ نسلیں تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرتی چلی جائیں گی، اور ان جنگوں کی وجہ سے کوئی بعید نہیں کہ آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں اپاہج اور لنگڑی اور لولی پیدا ہوں۔ بس اس لحاظ سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ اس مسجد کے حق کو پورا کرنے والے ہوں اور ہر مسجد کے حق کو پورا کرنے والے ہوں۔ 7 نومبر 2024۔ محترم سامعین، سیدنا حضرت اقدس مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مارکہ آرا لیکچر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ جو آپ نے آج سے 100 سال قبل یورپ کا دورہ فرمایا اور پھر بعد میں بھی خلفائے احمدیت نے ان سرگرمیوں کو جاری رکھا، الحمدللہ کہ UK سمیت تمام یورپی ممالک بلکہ دنیا بھر میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو اسلام کے ایک ترقی پسند فرقہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالہ سے دن و رات خدمت میں مصروف ہے۔ اب آخر میں خاکسار حضرت اقدس مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درج ذیل ارشاد پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے، جو حضور نے اپنے اس مارکہ آرا لیکچر کے آخر میں ارشاد فرمایا۔ میں اپنے خطاب کو، حضور فرماتے ہیں، حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے خطاب کو کسی خاص قوم تک محدود نہیں رکھتا، نہ کسی خاص ملک تک، بلکہ میں سب دنیا کے لوگوں کو اس خدا کے پیغام کی طرف بلاتا ہوں جس نے اپنی تقسیم میں کسی قوم سے بخل نہیں کیا، جس نے اپنی رحمت کے دروازے ہر ایک ملک کے لوگوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رکھے ہیں، اور کہتا ہوں کہ اے امریکہ اور یورپ کے لوگوں، اے آسٹریلیا اور افریقہ کے لوگوں، اے ایشیا کے باشندوں، خواب غفلت کو ترک کرو اور آنکھیں کھولو، خدا کی محبت کا سورج قادیان کی گمنام سرزمین سے چڑھا ہے، تاکہ ہر ایک کو اس ازلی بادشاہ کے پیار کی یاد دلائے جو اسے اپنے بندوں سے ہے، تا شکوک و شبہات کی تاریکیاں مٹ جائیں، تا غفلت اور بے پرواہی کی سردیاں دور ہو جائیں، تا فسق و فجور اور ظلم اور خون ریزی اور فساد اور ہر قسم کی بدیوں کے راہزن جو انسان کے متاع ایمان اور دولت ایمان کو ہر وقت لوٹنے کی فکر میں رہتے ہیں، بھاگ جائیں اور تاریخ غاروں میں جا چھپیں جو ان کی اصل جگہ ہے، تا پاک دل اور پاک نفس بندے جو دنیا میں بمنزلہ فرشتوں کے ہیں، اس کی روشنی کی مدد سے اس سانپ کا سر کچلیں جس نے حوا اور آدم کی اڑی کو ڈسا تھا، اور شیطان کی زہریلی کچلیوں کو توڑیں اور اس کے شر سے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بچا لیں۔ ہاں اے مشرق و مغرب کے سرزمین میں بسنے والو، سب خوش ہو جاؤ اور افسردگی کو دلوں سے نکال دو کہ آخر وہ دولہا جس کی تم کو انتظار تھی آ گیا ہے۔ آج تمہارے لیے غم اور فکر جائز نہیں، آج تمہارے لیے حسرت و اندوہ کا موقع نہیں، بلکہ خرمی و شادمانی کا زمانہ ہے۔ مایوسی کا وقت نہیں، بلکہ امیدوں اور آرزوؤں کی گھڑیاں ہیں۔ پس تقدیس کے سنگھار سے اپنے آپ کو زینت دو اور پاکیزگی کے زیوروں سے اپنے آپ کو سجاؤ کہ تمہاری دیرینہ آرزوئیں بر آئیں اور تمہاری صدیوں کی خواہشیں پوری ہوئیں۔ تمہارا رب خود چل کر تمہارے گھروں میں آ گیا اور تمہارا مالک آپ تمہاری رضامندی کا طالب ہوا۔ آؤ آؤ کہ ہم سب اپنے بچوں والے تنازعات بھول کر اس کے فرستادہ کے ہاتھ پر جمع ہو جائیں اور اس کی حمد کے ترانے گائیں اور ثنا کے قصیدے پڑھیں اور اس کے دامن کو ایسی مضبوطی سے پکڑ لیں کہ پھر وہ یار یگانہ کبھی ہم سے جدا نہ ہو۔ آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔